گرامی وقار، شب برات میں آج رزق کی تقسیم ہوتی ہے۔ ہمارے ناموں کے متعلق آج فرشتوں کو یہ بتایا جاتا ہے کہ فلاں بن فلاں اس سال یہ معاملات کرے گا، اس کے حصے میں اتنا رزق دیا جائے گا، اور پھر پتہ نہیں ہمارا نام مرنے والوں میں بھی لکھا جا سکتا ہے۔ آج ہمارے سال کی ایک کتاب بند ہو گئی، یہ رب ذوالجلال کی بارگاہ میں پیش ہو گئی کہ پچھلے سال اس بندے نے یہ سارے کام کیے ہیں۔ آپ کو بھی معلوم ہے، مجھے بھی معلوم ہے میں نے کیا کیا کیے، آپ نے کیا کیا کیے۔ اب آج کی رات صرف یہ احساس بھی ہو کہ بارگاہ الہی میں میری کتاب پیش ہوئی ہے پچھلے سال کی، میں نے کیا 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 تھا سب فرشتوں نے بتا دیا۔ ویسے رب کو بتانے کی ضرورت بھی نہیں، مگر مولا فرشتوں کو گواہ بناتا ہے، تم بھی بتاؤ کہ فلاں فلاں بندے نے کیا 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 ہے پچھلے سال کا، سب انہوں نے پیش کر دیا۔ اب رب تبارک و تعالیٰ کا حکم نازل ہو رہا ہوگا کہ یہ بندہ جس نے پچھلے سال یہ تمام کام کیے، اب اگلے سال اس کے یہ معاملات ہیں، اس کے لیے اتنا رزق لکھو، اس کے لیے اتنی برکت لکھو، اور اس کو ذلیلوں میں لکھو، اس کو عزت والوں میں لکھو، اور اس کو زندہ رہنے والوں میں لکھو، اس کو بیمار لکھو، اور اس کے بعد اس کو مرنے والوں میں لکھو۔ یہ تمام معاملات آج رب ذوالجلال فرشتوں کو بتا رہا ہوگا۔ قدیر و جبار خدا کے فیصلے نازل ہوتے ہیں، اور فرشتے لے کر کل سے پھر ایکٹیو ہیں، وہ اپنی ڈیوٹی پر مامور ہیں۔ ہمیں یہ معلوم نہیں کہ ہمارا نام کن چیزوں میں لکھا گیا ہے۔ آج کی شب ہمیں برکت والوں میں نام ہمارا آیا ہے، بیماروں میں آیا ہے، یا پھر صحت مندوں میں آیا ہے، نیکیوں میں رہنے والوں میں ہمارا نام شامل کیا گیا ہے یا نہیں، ہم میں سے کسی کو اس بات کا علم نہیں۔ اور جب معلوم نہ ہو کر کے ہمارے اندر اکڑ اتنی ہے، ہم غرور اور تکبر کے ساتھ زمین پر ایسے چلتے ہیں جیسے لگتا ہے کہ جنت ہمارے لیے واجب ہو گئی، جنت تو ہماری ہی ہے۔ میرے عزیزو، خوف کرو بارگاہ رب العزت کے فیصلوں سے۔ قرآن عظیم میں رب تعالیٰ فرماتا ہے ان بطش ربک لشدید، بے شک تمہارے رب کی پکڑ بہت سخت ہے، اور اس کی پکڑ جب سخت ہوتی ہے تو سب سے بڑی پکڑ تو یہ ہے کہ وہ ایمان چھین لیتا ہے۔ جس سے وہ ایمان ختم کر دے اس کے لیے سب سے بڑا عذاب ہے اللہ کا۔ ایمان کی دولت کسی سے چلی گئی تو خدا کا سب سے بڑا عذاب اس پر آیا ہے، رب تبارک و تعالیٰ اسے ہمیشہ کے لیے دوزخ لکھ دیتا ہے۔ حدیث پاک میں ہے شب برات ہو کہ شب قدر ہو، یا پھر مرنے سے پہلے بھی ہو، مشرک اگر ہوا، کافر اگر ہوا، ایمان نکل گیا تو اس کی بخشش تو ہو ہی نہیں سکے گی۔ آج میں یہی کہنا چاہوں گا، میں آپ کے اوپر کوئی سختی کا معاملہ لے کر کے نہیں آیا ہوں، آپ کے پیچھے پیچھے گھومتے ہوئے محلے بھر میں نہیں آ رہا ہوں۔ میں آپ کو تو یہاں سے ایک میسج دینا چاہوں گا، تمہیں جو چیزیں اچھی لگیں کرو، لیکن قیامت کا منظر یاد رہے، میدان قیامت یاد رہے۔ بس اتنے کام کرو کہ رسول اللہ کی بارگاہ میں منہ دکھانے کی ہمارے اندر نوبت یعنی کیفیت باقی رہ جائے، حضور کو منہ دکھا سکیں، عرض تو کر سکیں کہ آقا نفس کی شرارتوں سے بہک تو گیا تھا لیکن محبت دل میں آپ کی رکھتا تھا، حضور آپ کی سنتوں پر مر مٹنے کا جذبہ تھا، شرارت نفس نے مجھے بہکایا ضرور تھا۔ اے میرے عزیزو غلاموں، ان کو چھوڑ کر نہ ہماری دنیا ہے، اس رسول کو چھوڑ کر نہ ہماری قبر ہے، اس نبی کو چھوڑ کر نہ ہماری حشر ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے دور ہو کر ہماری کون سی زندگی ہے؟ آج کی رات اگر یہ احساس نہیں جاگا تو پھر بیکار ہے، ایسی ہزار راتیں ہیں، پھر بیکار ہے ایسی زندگی بھر بار بار آنے والی راتیں۔ آج بعض لوگوں کو ایسا لگتا ہے یہ رات تو آج روڈ پر ناچنے کی ہے، ایک دوسرے کو گالی گلوچ کر کے باہر کھیل کود کر پوری رات گزارنے کی ہے، ادھر مؤذن فجر کی اذان دے رہا ہو، ادھر لوگ بستر پر جا رہے ہیں۔ یہ آج کی رات کا تماشا لوگوں نے بنایا ہے۔ پٹاخے اڑاؤ، قبرستان جاؤ تو کہکہا مار کے ہنسو، اور اگر کسی کے ہاتھ میں بائک آئے تو ایسے اڑاؤ کہ کئی لوگ اس میں حادثوں کے شکار، کئی لوگ اس رات میں لوگوں کو تکلیف دینے کا ذریعہ بنتے ہیں۔ سنو، آج کی رات فرشتے بھی اترتے ہیں، بے حساب
انگنت تعداد میں فرشتے. تم جس وقت اس طرح سے اڑا رہے ہو سکتا ہے ہم سے تمہیں ڈر نہیں لگتا. اللہ کے وہ ملائکہ تمہارے ہر کام کی گواہ بنیں گے. صبح واپس رب کے حضور جائیں گے. اللہ تبارک و تعالی ان فرشتوں سے پوچھتا ہے میرے بندوں کو کس حالت میں تم چھوڑ آئے؟ جب تم دنیا سے آ رہے تھے تو میرے بندے کیا کر رہے تھے؟ فرشتے سچ سچ بتائیں گے اے رب ذوالجلال فلاں بندہ تیرا بے حیائی کر رہا تھا، فلاں بندہ آج مسجدوں سے تیرے ذکر کی آوازیں آ رہی تھیں، لیکن فلاں بندہ وہاں پر اپنی گاڑیوں میں اچھل کود مچا رہا تھا، بے حیائی، خرافات اور فحاشی اور اپنے برے اعمال سے لوگوں کو ایذا پہنچا رہا تھا. یہ ملائکہ رب تعالیٰ کے حضور پیش کریں گے اور رب تعالیٰ کی طرف سے جو جلال نازل ہوگا اس کے ذمہ دار آپ ہیں. ارے میاں نئی سال کی نئی شروعات ہو رہی ہوتی ہے، ایک سال ہماری زندگی کا ختم ہوا اور یہاں سے نیا سال شروع ہو رہا ہے. اب یہاں اپنی قسمت میں آج کیا لکھا گیا ہے کسی کو معلوم نہیں ہے نا. آج رب تبارک و تعالیٰ کیا لکھ رہا ہے فرشتوں کو ہمارے بارے میں میں بتاتا ہوں. ہم کو معلوم نہیں لیکن ہم احساس کر سکتے ہیں. کیسے؟ میں فجر کی نماز میں حاضر ہوا، میں بارگاہ الہی میں شکر بجا لاؤں گا کہ مولا میرے اس سال کی پہلی نماز تو نے لکھ دی ہے، اور جو سویا اور جو بھاگا وہ خود پہچان لے کہ کل کی رات میری کتاب میں بے حیائی لکھ دی گئی ہے، محرومی لکھ دی گئی ہے، اسی لیے مجھے مسجد سے باہر کیا گیا. میں بیٹھا تو تھا، مجھے مسجد میں رب تعالیٰ نے صبح نہیں بلایا، اس کا مطلب ہے کل کی کتاب میں مجھے محروم لکھا گیا ہے. کتنے محروم لکھے جائیں گے ان کو خود معلوم ہوگا کل کی دن، اور کل کا دن کس حالت میں گزر رہا ہے یہ آپ کو خود پتا چلے گا کہ آج میری زندگی کے کتاب جو نئی شروع ہو رہی ہے اس کے پہلے پیج پر فرشتے کیا لکھیں گے کل. اگر روزے سے ہیں تو الحمدللہ شکر بجا لاؤ. اے رب قدیر تیرا احسان ہے میرے اس نئے سال کے پہلے دن تو نے روزہ لکھ دیا ہے، روزہ لکھا ہے. اور جس نے کل کا دن گانے سننے میں گزارے، بے حیائی دیکھنے میں گزارے، بہت سارے لوگ تو پلان بناتے ہیں ان دنوں میں سینما جانے کا. عیدوں تہواروں کو لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ سینما بھی نہیں کرنا چاہیے. ان کے لیے بھی یہ بات سمجھ لو کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کو آج کی رات رب تبارک و تعالیٰ اپنی رحمت سے دور کر دیا ہے. فرشتوں کو حکم دے دیا گیا کہ ان کے نام بدبختوں میں لکھے جائیں، حرما نصیبوں میں لکھے جائیں، کمبختوں میں لکھے جائیں. جنہوں نے کل کا دن گزارا انہیں خود پتا چل جائے گا کہ آج کی رات ہمارے بارے میں کیا لکھا جا رہا ہے. اور کل جو اچھے سے دن گزار لیا، میں باقی پورے سال کی بات تو نہیں کرتا لیکن سال کی شروعات جس کی اچھی ہوئی رب کی ذات سے امید ہے کہ سال پورا اچھا گزرے گا. ہماری کتاب کی شروعات پہلا پیج اگر اچھا لکھا گیا میرے رب کی ذات سے یقین ہے کہ آگے کے صفحے بھی اچھے ہی لکھے جائیں گے. اور جس کا پہلا پنہ بگڑ گیا ہے ہوتا اسی یہ ہے. کتاب میرے سامنے لا کر پیش کر دی گئی، ایک بھری کتاب کھولا میں نے، اس کے پہلے پیج پر گالیاں لکھی گئی، بند کر دیا. یہ کون بدبخت مجھے کتاب دے دیا، کس چیز کی ہے، میں آگے کیوں پلٹوں، پہلے پیج پر اتنی غلاظت لکھی ہے. اے رب قدیر کے حضور مغفرت طلب کرنے والوں، آج رب تبارک و تعالیٰ سے اتنی طلب کر لو کہ ہماری نئی کتاب کا پہلا پنہ نیکیوں سے بھر جائے، نیکیوں سے بھر جائے. اس کے لیے آپ کو عملی میدان میں بھی آنے کی ضرورت ہے. یہ رہی بات ہمیں خوف کی، احساس کی.